اچھا جی، ایران کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب اب ہم ایک بڑا بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ ایک تو علی لارنجانی کے جو قتل کا بدلہ ہے، ایک تو وہ بھی لیا جانا تھا۔ اس کے بعد ان کے انٹیلیجنس وزیر کے جو وزیر برائے انٹیلیجنس تھے، ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کمانڈر کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا پچھلے 2 دن کے اندر اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جو گیس کی جو تنصیبات ہیں، اس کے اوپر بھی جو اٹیک ہوا۔ تو ایران نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب اب آپ دیکھیے گا اگلے 12 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے۔ تو ایران کی جانب سے جناب 4 مختلف ملکوں کے اوپر جو ہے وہ ایک یکے بعد دیگرے حملہ کر دیا گیا ہے۔ یہ پچھلے رات کو، صرف کل رات کی یہ ڈیولپمنٹس ہے، صرف رات کے چند گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے یہ 4 مختلف ممالک کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، اور اب تک کے سب سے شدید حملے ہیں جو پچھلے 8 گھنٹے کے اندر یہ ہوئے ہیں۔ اس کی ساری ڈیٹیلز، تصاویر، ویڈیوز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ خبریں شامل کرتے ہیں۔ ایران کی نیشنل گیس کمپنی جس کے اوپر یہ حملہ ہوا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ جی جنوبی ایران میں گیس کے بنیادی ڈھانچے پر امریکی اسرائیلی حملے کے بعد جنوبی پارس میں لگنے والی آگ پر اب قابو پا لیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق، مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے کے قریب حملے میں ریفائنری یونٹس کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام اہلکار محفوظ ہیں۔ گیس کی پیداوار مکمل حفاظتی پروٹوکول کے تحت جاری ہے۔ قومی گیس نیٹ ورک کسی سپلائی یا ٹرانسمیشن میں رکاوٹ کے بغیر مستحکم ہے۔ کمپنی نے کہا کہ رسپانس ٹیمیں صورتحال کو سنبھال رہی ہیں اور کولنگ آپریشنز جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلدی حالات معمول پر آنے کی امید ہے۔ اب یہ جو گیس کا انفراسٹرکچر ہے جس کو ایکچولی اسرائیل کی جانب سے ہٹ کیا گیا ہے، یہ بیسکلی گھریلو جو صارفین ہیں ان کو گیس مہیا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صنعتی سیکٹر کو بھی جو ہے وہ گیس مہیا کرتا ہے۔ تو اگر اس کی ڈسرپشن ہو جاتی، جو کہ گیس کمپنی کہہ رہی ہے کہ جی کوئی ڈسرپشن نہیں ہوئی ہے، گیس ویسی ہی جو ہے ابھی بھی جاری ہے، اگر یہ ہو جاتی تو یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا ایران کا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے آگ کے اوپر جو ہے قابو پا لیا گیا ہے۔ بٹ ایران واز اینگری، ایران از ویری ویری اینگری۔ اور ابھی تھوڑی دیر میں ایکچولی میں جان ہاپکنس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، ان کا میں ایک انٹرویو بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ خود ایکچولی امریکہ کے اندر مقیم ہے، اور اس کے بعد وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت جنگ کی کیا صورتحال ہے۔ آپ ان کے الفاظ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ایران میں صدر مسعود پزشکیان کا ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا میں ایران میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ان جارحانہ کارروائیوں سے صہیونی امریکی دشمن اور اس کے حامیوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس وہ صورتحال کو پیچیدہ بنا دیں گے اور ایسے بے قابو اثرات کا باعث بن سکتے ہیں جن کے اثرات پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا اسرائیل کو دہشت گردی کے اپنے گھناؤنے طریقوں کے معمول پر آنے کے اثرات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن عالمی برادری کو اس لاپرواہی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ہر عمل کے لیے ناگزیر اور ہمیشہ ایک رد عمل ہوگا۔ اس کے بعد قطری وزارت دفاع نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا ایران نے ملک کی جانب 5 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے، جن میں سے 4 کو فضائی دفاع نے روک دیا۔ ایک میزائل راس لفان انڈسٹریل سٹی پر لگا جس سے آگ لگ گئی، جس پر قابو پانے کے لیے سول ڈیفنس کی ٹیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ سو قطر ایک سب سے پہلا ملک جو ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ قطر ہے، جس کے اوپر ایکچولی ایران کی جانب سے جو ہے وہ اٹیک کیا گیا۔ ایرانی حملے کے بعد جو ہے وہ قطر کی راس لفان ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی، اور یہ وہ فوٹیج ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قطر کی یہ فوٹیج ہے جو سامنے آئی ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ راس لفان کی یہ جو ریفائنری ہے اس میں جب دھماکہ ہوا ہے تو کتنے کلومیٹر دور سے جو ہے وہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے وہاں سے دکھائی دے رہے ہیں، اور دھماکہ اس حد تک شدید تھا کہ اس آگ پہ قابو پانا جو ہے وہ قطر کی جو ایمرجنسی سروسز تھیں ان کو بہت مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اور وہاں پہ جو ہے ظاہری بات ہے جب ایک آئل ریفائنری یا گیس انفراسٹرکچر کے اوپر آپ ٹارگٹ کریں گے تو پھر جس قسم کی آگ وہاں سے بھڑکے گی اس کے اوپر قابو پانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ قطر انرجی کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے سے قطر کے راس لفان گیس مرکز میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ قطر انرجی نے کہا کہ راس لفان انڈسٹریل سٹی پر میزائل حملوں سے متعدد جگہ آگ لگ گئی اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، جس کے اثرات کا ابھی بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ میزائل براہ راست سائٹ سے ٹکرائے تھے یا ان کا ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ پاسداران انقلاب کے انتباہ کے بعد یہ سائٹ پہلے ہی خالی کرا لی گئی تھی۔ یہ سائٹ 2 مارچ کو ہونے والے ڈرون حملے کے بعد ہفتے سے زیادہ عرصے کے لیے بند رہی تھی اور ابھی بحال ہو رہی تھی، لیکن موجودہ حملے کے بعد عالمی توانائی کی فراہمی پر مزید تشویش جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جو مختلف آئل ریفائنریز اور گیس سٹرکچرز کے اوپر جو ہے جو حملے ہوئے ہیں، اس کے بعد انٹرنیشنل آئل پرائسز مزید اوپر چلی گئی ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بھی ابھی میں تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو بیسکلی قطر کا راس لفان صرف ایک ریفائنری نہیں ہے بلکہ دنیا کے اہم ترین توانائی کے مراکز میں سے ایک ہے۔
قطر دنیا کی LNG کا 20% برآمد کرتا ہے اور تقریباً سارا حصہ راس لفان سے گزرتا ہے. یہ قطر کی معیشت کا مرکز ہے. یہ نارتھ فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ سے گیس کو پروسیس کرتا ہے اور اسے LNG، پیٹرول اور پیٹرو کیمیکلز میں بدل دیتا ہے. اس ریفائنری کے شٹ ڈاؤن ہونے سے دنیا بھر میں گیس کی قیمتیں، یورپ، ایشیا میں بجلی، یہاں تک کہ صنعتوں جیسے سیمی کنڈکٹرز، ہیلیم کی پیداوار جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں صرف اس گیس فیلڈ کو اٹیک کرنے کی بنیاد کے اوپر. اور صرف ذہن میں رکھیے گا کہ صرف اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان بھی جو ہے اپنی کافی حد تک گیس جو ہے وہ قطر سے ہی لیتا ہے. یہ قطر کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا. قطری وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا قطر کی ریاست راس لفان انڈسٹریل سٹی کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت کرتی ہے، جس سے آگ لگنے کے نتیجے میں تنصیب کو کافی نقصان ہوا ہے. قطر اس حملے کو ایک خطرناک جارحیت، اس کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اس کی قومی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتا ہے. وزارت نے اس بات کو دہرایا کہ قطر کی ریاست جواب دینے کا اپنا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے. قطر نے ایرانی سفارت خانے کی ملٹری سیکیورٹی اتاشی اور اس کے عملے کو ناپسندیدہ قرار دے کر قطر کی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان میں ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر قطر چھوڑ دیں. انہوں نے مزید کہا یہ فیصلہ ایران کے بار بار حملوں کے نتیجوں کے بعد جو ہے یہ ہوا ہے. دوسری جانب یہ تو تھا پہلا ملک. دوسرا ملک سعودی وزارت دفاع کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریاض شہر کے اوپر جو ہے اس کی طرف 4 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے گئے. ان کو انٹرسیپٹرز نے جو ہے وہ تباہ کر دیا. ایک بیلسٹک میزائل کا ملبہ جو ہے ریاض کے جنوب میں ایک ریفائنری کے قریب آ کے گرا ہے. یہاں پہ بھی جو ہے ایکچولی ایک ریفائنری کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. یہ دوسرا ملک ہے سعودی عرب. سعودی سول ڈیفنس کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ریاض شہر میں ایک رہائشی مقام پر بیلسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے سے شارپنل گرنے کے نتیجے میں 4 رہائشی زخمی ہوئے ہیں اور محدود مالی نقصان بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ یہ سامنے آئی ہیں اور اس ویڈیو سے جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو ریفائنری ہے اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا، بیلسٹک میزائل جو فائر کیے گئے، اس کے بعد جو لگنے والی آگ ہے اس کو بھی بہت دور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کا شعلہ جو ہے وہ کس حد تک بلند ہوتا ہے اور پورا ریاض جو ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس آگ کے پہاڑ کی، اس سے جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ نظر آتا ہے. کئی کلومیٹر دور سے نظر آتا ہے کہ اس ریفائنری کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. اچھا، عام طور پہ جو سعودی عرب کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے وہ اس کی مشرقی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ایران ٹارگٹس کر رہا تھا اور کیونکہ وہاں پہ اس کی زیادہ تر ریفائنریز ہیں، لیکن ریاض ان کے دارالحکومت کے اوپر ایکچولی اٹیک کرنا دس واز انپریسیڈنٹڈ. اور ذہن میں رکھیے گا کہ ریاض کے اندر جو ہے صرف اور کچھ نہیں ہے بلکہ اس وقت کئی ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ ایک وزرائے خارجہ کانفرنس وہاں پہ اٹینڈ کر رہے ہیں جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. وہ بھی سعودی عرب کے اندر ہی موجود ہے اور اسی دوران جو ہے وہ ریاض کے اوپر یہ حملہ کیا گیا ہے. ایران کی پاسداران انقلاب نے اس سے قبل سعودی توانائی کے بڑے مقامات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی، بشمول سمرف ریفائنری اور جبیل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس. رپورٹ کے مطابق کامیاب مداخلت کے سرکاری دعووں کے باوجود ویڈیوز میں ریاض میں بڑے پیمانے پر آگ لگتی ہے جس میں صحیح اثرات کی جگہ جو ہے وہ واضح نہیں ہے. اوبویسلی سعودی عرب کے اندر جو ہے رپورٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہے، وہاں پہ بھی ایک بڑا کنٹرول میڈیا ہوتا ہے تو اس لیے ایگزیکٹلی نقصان کتنا ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی تک سامنے نہیں آ رہی، لیکن بہت دور سے جو لوگوں نے ویڈیو فوٹیج بنائی ہے اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دھماکہ جو ہے وہ کس حد تک بڑا تھا. دوسری جانب پریس ٹی وی کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. یہ اسی ریاض کی جو ریفائنری ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس فیسلٹی سے جو ہے وہ پریس ٹی وی، ایران کا پریس ٹی وی یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس سے جو امریکن ایئر فورس کے جیٹس ہیں ان کو ایندھن جو ہے وہ یہ اسی ریفائنری سے جو ہے وہ فراہم کیا جاتا تھا، جو کہ پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور وہاں پہ پارکڈ ہیں، تو ان کو جو فیول جاتا تھا وہ یہاں سے موو کیا جاتا تھا اور میزائل اٹیک کے اندر جو ہے اس ریفائنری کو بھی جو ہے نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ CNN کے ریاض میں موجود رپورٹر نک رابرٹسن نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ فیس ٹو فیس ریاض میں مل رہے ہیں، لیکن ریاض میں یہ شام بہت غیر معمولی ہے. اس لیے نہیں کہ ملاقات ہو رہی ہے، وہ سب ابھی اس بلڈنگ میں ہی ہیں جس میں اس وقت موجود ہوں. کچھ دیر پہلے ہم نے الارم بجنے کی آواز سنی اور میزائل آنے کی وارننگ ملی اور پھر دھماکوں کی آوازیں بھی سنی اور جیسے ہی میں نے بلڈنگ سے باہر قدم رکھا میں نے فضا میں بڑے ٹکڑے ٹوٹ کر نیچے گرتے دیکھے. یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ میزائل تھے یا انٹرسیپٹرز، اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ بہت غیر معمولی ہے. جب سے جنگ شروع ہوئی ہے میں نے اس سے پہلے ریاض میں ایسا نہیں دیکھا، اور یہ اس لیے بھی عام ہے کہ ریاض پر بیلسٹک میزائل اس وقت فائر ہو رہے ہیں جب یہاں پر بہت سے مسلمان ممالک کے وزراء خارجہ
اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے لیے موجود ہیں اور ایران ریاض کو نشانہ بنا رہا ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک بڑی اہم میٹنگ جو ہے وہاں پہ ہو رہی ہے اور اسی دوران ریاض کے اوپر جو ہے وہ ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا. یہ دوسرا ملک ہے جس کی میں نے ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. دوسری جانب فارس نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی ہے کہ چند لمحہ قبل امریکی مفادات کا حصہ سمجھے جانے والی بحرین کی LNG ریفائنری کو تباہ کن میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا اور یہ حملے جو ہے وہ اب بھی جاری ہیں. یہ تیسرا ملک ہے بحرین جس کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ریفائنری جزیرہ بحرین اور سعودی عرب کے درمیان جڑنے والے پل کے قریب واقع ہے اور ابتدائی اطلاعات میں ریفائنری میں ہونے والے دھماکے سے پل کے تباہ یا شدید نقصان کی نشاندہی بھی جو ہے وہ کی گئی ہے. چوتھا ملک متحدہ عرب امارات. اس کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاع اس وقت ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دے رہے ہیں اور وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ مختلف علاقوں میں سنائی دینے والی آوازیں فضائی دفاعی نظام کے بیلسٹک میزائلوں اور لڑاکا طیاروں کی جانب سے ڈرون کو روکنے کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایرانی ڈرون کو جو ہے وہ جب وہ آ رہا تھا اور اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو وہاں پہ جو ہے اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے اور یہ اس کی فوٹیج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرسیپٹر جو ہے وہ کس طرح اس آنے والے لو فلائنگ ڈرون کو جو ہے وہ ایکچولی آ کے ٹارگٹ کرتا ہے. یہ مختلف قسم کی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اسی میں سے یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو نشانہ بنا کے جو ہے وہ ہٹ کیا جاتا ہے. اور یہ دیکھیے یہ آسمان کے اندر جو ہے وہ ایک دھماکے کی جو ہے وہ آواز آتی ہے اور انٹرسیپٹر جو ہے وہ اس ڈرون کو ناکارہ بناتا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے پہلی بار شمالی ایران کے اندر جو ہے وہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ٹیلی گرام کے ایک مختصر بیان میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے شمالی ایران میں اہداف پر حملے شروع کر دیے ہیں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل نے پہلی بار ملک کے شمالی حصے کو جو ہے یعنی کہ نارتھ ایران جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے. فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج کے مطابق دشمن کے 2 جارے ہرمیس ڈرون تہران کے آسمان پر نشانہ بنا کر گرائے گئے ہیں جس سے امریکی صہیونی دشمن کی جارحیت کے آغاز سے تباہ ہونے والے ڈرونز کی کل تعداد 123 ہو چکی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ ان کا فگر ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کیا یہ واقعی 123 ڈرونز ہیں یا ایکچولی اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جب میں ایکچولی اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ رات کا اس وقت آخری پہر چل رہا ہے, ابو ظہبی میں بھی جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہے کہ ابو ظہبی میں حبشان گیس فیسلٹی جو ہے اس کے قریب جو ہے وہ دھماکے سنے گئے ہیں اور گیس فیسلٹیز جو ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے اور پبلک کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس علاقے سے جو ہے وہ دور رہیں. تو 4 مختلف ممالک جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ابو ظہبی کی جو ریفائنری ہے اس کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. ایران نے اس مرتبہ جو ہے ریفائنریز آئل ریفائنریز اور گیس فیسلٹیز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کا حملہ امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر مربوط تھا اور اس کا مقصد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پیغام تھا کہ وہ آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی دھمکیوں پر ایران کے ساتھ اپنا صبر کھو رہا ہے. ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے چینل 12 کو بتایا کہ اسرائیل نے امریکی پیغام بھیجنے کے لیے آپریشن میں مدد کی. یا تو آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا اور ایرانی بارودی سرنگیں ہٹا دیں گے یا پھر توانائی کی دیگر سہولیات کی طرح پوری قدرتی گیس کی تنصیب کو جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا. اب جو بیسکلی سب سے اہم ایسٹس ہوتے ہیں خلیجی ممالک کے جس میں ایران بھی شامل ہے ان کو اب جو ہے اس جنگ میں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ظاہری بات ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. اس سے ایک توانائی کا بحران جو ہے پہلے ہی آلریڈی جو روٹس ہیں ان کو بند کیا گیا ہے اور اگر یہ فیسلٹیز بھی ہٹ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کس حد تک جو ہے وہ پینک آ سکتا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت عالمی منڈی کے اندر جو تیل کی قیمت ہے وہ تقریباً $106 کے 105-106 ڈالر کے آس پاس جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے. ایک موقع کے اوپر تو ایکچولی اس نے $109 بھی جو ہے وہ ٹچ کیا تھا لیکن اس کے بعد تھوڑی سی سلائیڈ آئی ہے اور $106-105 کے اوپر جو ہے اس وقت یہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ادھر وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز پر انتباہ کے طور پر ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کی حمایت کی. تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اب وہ ایرانی توانائی کے مقامات پر مزید حملوں کی مخالفت کرتا ہے جب تک کہ ایران کی طرف سے جارحیت نہ ہو. تو ایران نے تو آگے سے رسپونڈ کر دیا, ایران جو ہے وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہوا ہے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ سوچتا ہوں کیا ہوگا اگر ہم باقی مائندہ ایرانی ریاست کو ہی ختم کر دیں, کیا ہوگا اگر ہم آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود نہ لیں.
ٹرمپ نے کہا کہ سوچتا ہوں آبنۂ ہرمز کی سیکیورٹی ذمہ داری اس کو استعمال کرنے والے ممالک کو ہی دے دیں، اس سے ہمارے کچھ غیر فعال اتحادی فوری اور تیزی سے حرکت میں آ جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ وہ تمام اتحادی جو ایکچولی اسٹریٹ آف ہرمز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آئل کی ساری جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن یہاں سے کرتے ہیں، لیکن جب اس کو پروٹیکٹ کرنے کی باری آ رہی ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گھاس نہیں ڈال رہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے اس بات کا بڑا شدید غصہ ہے۔ لیکن اس ساری جنگ کے بعد اب ہوا کیا ہے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کیا ہے جناب؟ امریکی اسٹاک مارکیٹ جو ہے ڈاؤ جونز، وہاں پہ $800 ارب جو ہے وہ اب تک وائپ آؤٹ ہو چکا ہے۔ $800 ارب جو ہے وائپ آؤٹ ہو چکا ہے، اور ڈاؤ جونز جو ہے وہ اس وقت سب سے 2026 کی نچلی ترین سطح کے اوپر جا کے جو ہے وہ بند ہوئی ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ کس حد تک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کس حد تک کم ہو چکا ہے اس جنگ کی وجہ سے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ دوسری جانب اب وہ میں انٹرویو جو ہے ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایرانی نژاد امریکی سیاسی تجزیہ کار، مصنف اور جانز ہاپکنز یونیورسٹی میں پروفیسر ولی رضا نصر نے مشل حسین کو جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے۔ مشل حسین پوچھتی ہیں کہ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ جلد ختم ہو جائے گی، ولی نصر اس کا کیا جواب دیتے ہیں، ذرا اس کو سنیے گا۔ کہتے ہیں ٹرمپ چاہتا ہے کہ ختم ہو، کمبل سے جان چھوٹے، لیکن ایران کمبل چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایران نے امریکہ کے گلے میں دانت گاڑ دیے ہیں، اور جب تک حساب برابر نہیں ہوتا نہیں چھوڑے گا۔ ٹرمپ کا خواب تھا کہ سپریم لیڈر مارو، چند اسٹریٹجک ٹھکانے بم سے اڑاؤ، نئی قیادت آئے، سب بدل جائے۔ یہ خواب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ ہاتھ سے نکل چکی ہے، لمبی ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے، امریکی اڈوں کو نقصان ہو رہا ہے، توانائی کی منڈیاں ہل رہی ہیں، عالمی معیشت دباؤ میں ہے۔ مشیل حسین کا سوال پوچھتی ہیں ایران کتنا برداشت کرنے کو تیار ہے؟ ہزاروں اموات، ایندھن کے ذخائر جل رہے ہیں، تیل کی سپلائی تباہ ہے، حد کہاں ہے؟ ولی نصر جواب دیتے ہیں یہ گولہ بارود گرنے کا کھیل نہیں ہے، یہ درد کو زیادہ دیر برداشت کرنے کا مقابلہ ہے۔ ایران کا حساب ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تیز دوڑ سکتے ہیں لیکن لمبی دوڑ نہیں دوڑ سکتے۔ ایران طویل فاصلے کا لڑاکا ہے، اسے یقین ہے کہ وہ زیادہ دیر برداشت کر سکتا ہے۔ ان سے سوال ہوا لیکن ایران اتنا کچھ برداشت کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا واپس پرانی صورتحال پر آنا؟ ولی نصر جواب دیتے ہیں نہیں، بالکل نہیں۔ ایران کی سوچ یہ ہے کہ یہ آخری جنگ ہونی چاہیے، یا ہم ختم ہوں گے یا امریکہ اور اسرائیل۔ یہ خیال ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں کہ جب وہ چاہیں ایران میں گھس سکتے ہیں۔ یہ اندر گھس کے مارنے والا تصور کہ ہر 6 مہینے بعد آ کر مار لو، یہ ختم ہونا چاہیے۔ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ کو اتنی قیمت چکانی پڑے کہ آنے والا کوئی بھی صدر ایران سے الجھنے کا سوچے بھی نہیں۔ ایران کے مطالبات وسیع ہیں، پابندیاں اٹھائی جائیں، لبنان سے اسرائیلی واپسی ہو، اور سب سے اہم امریکہ خطے سے اپنے فوجی اڈے سمیٹے۔ ایران خلیجی ریاستوں کو قائل کرنے کی حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے کہ امریکی اڈے تمہاری حفاظت کے لیے نہیں ہیں، یہ ایران پر حملے کے لیے ہیں اور جنگ تمہاری دہلیز پر لاتے ہیں۔ یہ شاید حد سے زیادہ بڑے مقاصد ہیں، شاید سب حاصل نہ ہوں، لیکن یہی وہ چیز ہے جو ایران کو چلا رہی ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ نیا سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی مقتول آیت اللہ کا بیٹا ہے۔ مجتبیٰ کی مذہبی اسناد تو وہ نہیں جو روایتی طور پر اس عہدے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ باپ سے بیٹے کو اقتدار منتقل کرنا اسلامی جمہوریہ کی روح کے خلاف نہیں ہے۔ ولی نصر جواب دیتے ہیں امریکہ اور اسرائیل نے انقلاب کی پہلی نسل کو تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران کے سینئر کمانڈر، سپریم لیڈر، اب ایک نئی نسل سامنے آئی ہے، نوجوان کمانڈرز جنہوں نے اپنے فوجی تجربے ایران عراق جنگ میں نہیں بلکہ شام اور عراق میں داعش اور امریکہ کے خلاف لڑ کر حاصل کیے۔ ان کا قومی سلامتی کا نظریہ بالکل مختلف ہے اور مجتبیٰ انہی لوگوں کا آدمی ہے۔ 25 سال سے وہ سپاہ پاسداران میں ترقیوں کے عمل میں شامل تھا، کس کو آگے بڑھانا ہے کس کو نہیں، یہ فیصلے اس نے کیے۔ مجتبیٰ کے پاس 2 چیزیں ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلی، وہ 30 سال سے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہے، پہلے دن سے کام سنبھال سکتا تھا، سیکھنے کے لیے 2-3 سال درکار نہیں۔ دوسری، اس کے باپ، ماں، بیوی، بیٹے، بہن سب اس حملے میں مارے گئے۔ ایران کی مذہبی اور قومی فضا میں یہ شہادت ایک کرشمہ ہے۔ سوال ہوا کہ کیا اس جنگ میں ایران کو امریکی منشا کے بالکل الٹ سمت میں بدل دیا ہے؟ جنوری میں لاکھوں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر تھے، اب کیا ہوا؟ ولی نصر جواب دیتے ہیں غصہ ابھی بھی ہے، کوئی مذہبی حکومت یا معاشی تنہائی میں نہیں رہنا چاہتا، لیکن اب ایرانیوں کے سامنے سادہ سیاہ سفید فیصلہ نہیں رہا کہ تم حکومت کے ساتھ ہو یا خلاف۔ اب نیا سوال کھل گیا ہے، تم جنگ کے حق میں ہو یا خلاف؟ تم ملک کی حفاظت چاہتے ہو یا تباہی کا خطرہ مول لینے کو تیار ہو؟ اگر ٹرمپ ایران میں فوری سیاسی بغاوت کا انتظار کر رہا تھا تو یہ نہیں ہو رہی، اور جب تک جنگ کا غبار نہیں بیٹھتا نہیں ہوگی۔ ایرانی عوام اس وقت جنگ میں ایک فریق نہیں ہے، اور یہ وہی عوام تھے جن پر امریکہ اور اسرائیل دونوں نے دار و مدار رکھا تھا۔ ان سے سوال ہوا کہ یہ جنگ کب تک چلے گی؟ ولی نصر جواب دیتے ہیں ٹرمپ جتنا سوچ رہا ہے اس سے زیادہ لمبی چلے گی۔ تو بڑا ہی ایک حیران کن قسم کا انٹرویو جو ہے یہ جان ہاپکنس کے پروفیسر ولی نصر نے جو ہے وہ دیا ہے، اور میرے خیال میں گراؤنڈ ریالٹی جو اس وقت سچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ شائع کی ہیں۔
اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب راولپنڈی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے حساس مقامات کی ویڈیوز بنانے میں ملوث 1 درجن سے زیادہ مشکوک افراد کو جو ہے گرفتار کیا ہے.